جو اعلیٰ تعلیم یافتہ ہے اپنے قول اور فعل کو ایک ثابت کرنے کا اظہار کرتی ہے، لیڈرانہ صلاحیت رکھنے والی بھی بے شک ہے، انقلاب کی باتیں کرنے والی بھی ہے، حقوق کے لیے لڑنے والی بھی ہے، لیکن ان سب باتوں کے باوجود ان کا دائرہ محدود ہے۔ وہ جس انقلاب کی بات کرتی ہے وہ عورت یا کرتی ہیں عورتیں، اس کا دائرہ محدود ہے۔ وہ صرف عورتوں کے حقوق کی بات کرے گی اور چند دنیاوی آسائشوں کی بات کرے گی، اور یہ بات کر کے ان کی بات ختم ہو جاتی ہے، کیونکہ صرف دنیاوی حقوق کا حصول ہی ان کا مقصد ہوتا ہے۔ اگر علم کی بات کرتی ہے تو صرف دنیاوی علم کی بات کرتی ہے ایسی عورت جو دنیا دار ہے۔ ہر جگہ جہاں بھی آپ دیکھیں گی آپ کو ان عورتوں میں روحانیت کا فقدان نظر آئے گا، ان کے ہر دعوے میں، ان کے ہر فعل میں، ان کے ہر کام میں۔ اللہ کی رضا کے حصول کی کوشش جو ہے ان دنیاوی انقلاب لانے کے دعوے داروں میں آپ کبھی نظر نہیں آئیں گے۔ اور جب اس چیز کا فقدان ہو تو حقوق کا مطالبہ کرنے والی بھی جو ہیں وہ لوگ بھی زیادتی کر جاتے ہیں۔ انقلاب لانے والے بھی ظلم کے طریق اپنانے لگتے ہیں، اور نتیجہ چند معاشرے میں ان زیادتیوں کی وجہ سے فساد پیدا ہو جاتا ہے۔ آج بھی بہت سی تنظیمیں عورتوں کے حقوق کی بات کرتی ہیں اور معاشرے میں عورت کے مقام کے لیے کوشش بھی کرتی ہیں، لیکن یہ کوشش دیر پا نہیں ہوتی، اور اس کے لیے فسادوں کے نئے سے نئے راستے کھل جاتے ہیں، کیونکہ اس میں حقیقی روح نہیں ہوتی، روحانیت نہیں ہوتی۔ لیکن ایک احمدی عورت جب انقلاب کی بات کرتی ہے تو کیونکہ اللہ تعالیٰ کا تقویٰ پیش نظر ہوتا ہے، اس لیے حقوق کی حدود کا تعین بھی ہوتا ہے اور فرائض کی ادائیگی کا بھی، اور روحانیت میں بڑھنے کی کوشش بھی ہوتی ہے، تاکہ اصل مقصد جو خدا تعالیٰ کی رضا ہے اس کو حاصل کر سکے۔ مغرب میں اگر تعلیم یافتہ عورت ملازمت کے حق کی بات کرتی ہے تو یہ بھول جاتی ہے کہ اس کی ایک بہت بڑی ذمہ داری اپنے گھر کو سنبھالنا بھی ہے۔ لیکن اسلام جب عورت کے حق کی بات کرتا ہے تو اسے توجہ دلاتا ہے کہ تمہاری تعلیم اس لیے ہے کہ اپنے بچوں کی نگہداشت کرو، اپنے خاوند کے گھر کی نگران بن کر رہو۔ والحافظات للغیب، یعنی غیب میں ان چیزوں کی حفاظت کا حق ادا کرو جو تمہارے سپرد ہیں۔ اور حق کس طرح ادا کرنا ہے اس کے متعلق فرمایا بما حافظ اللہ، جس طرح اللہ تعالیٰ نے حفاظت کا حکم دیا ہے، اور وہ حکم یہ ہے کہ نسلوں کی پرورش تمہارے سپرد ہے، گھروں کی حفاظت تمہارے سپرد ہے۔ بس یہ حفاظت کا عظیم کام آپ کے سپرد ہے، اور اس کے لیے ایک بہت بڑا ذریعہ بچوں کی دینی اور روحانی ترقی کی طرف توجہ ہے، اور یہ اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک آپ کا اپنا دینی علم اور روحانیت ترقی پذیر نہ ہو، اس کی طرف قدم نہ بڑھ رہے ہوں۔ آگے کی طرف جب تک آپ کا قدم نہ بڑھ رہا ہو، بس اپنے دینی اور روحانی معیار کو بڑھائیں تاکہ اپنی نسلوں میں بھی داخل کر سکیں۔ اور جب آپ اس طریق پر اپنی زندگیوں کو ڈھالنے کی کوشش کریں گی تو آئندہ نسلوں سے وہ قوم تیار کرنے والی ہوں گی جن میں مسلمین اور مسلمات ہوں گے، جن میں مومنین اور مومنات ہوں گے، جن میں قانتین اور قانتات ہوں گے، جن میں صادقین اور صادقات ہوں گے، جن میں صابرین اور صابرات ہوں گے، جن میں خاشعین اور خاشعات ہوں گے، جن میں متصدقین اور متصدقات ہوں گے، جن میں صائمین اور صائمات ہوں گے، جن میں حافظین و فروجہم والحافظات ہوں گے،
جن میں ذاکرین اور ذاکرات ہوں گے. جب یہ لوگ پیدا ہوں گے تو وہ انقلاب جو آپ لا رہی ہوں گی وہ عارضی انقلاب نہیں ہوگا. وہ صرف آئلی حقوق کے حصول کے لیے نہیں ہوگا. وہ صرف معاشی حقوق کے حصول کے لیے نہیں ہوگا. وہ صرف معاشرتی حقوق کے حصول کے لیے نہیں ہوگا. وہ صرف ملکی امن و سلامتی کے قیام کے لیے نہیں ہوگا، بلکہ وہ ایسا انقلاب ہوگا جو تمام دنیا کو ہر قسم کے شر سے محفوظ کرنے والا ہوگا. وہ ایسا انقلاب ہوگا جو دائمی اثر رکھنے والا انقلاب ہوگا. وہ ایسا انقلاب ہوگا جو نسلوں میں جاری رہنے والا انقلاب ہوگا. وہ ایسا انقلاب ہوگا جو آپ کو اور آپ کی نسلوں کو خدا کے قریب لانے والا ہوگا. بس ہمیشہ یاد رکھیں کہ ترقی کی منازل دنیاوی لذات سے نہیں ملتی. ایک مومنہ اور ایک مومن کے لیے ترقی دنیاوی آسائشوں کا نام نہیں ہے. ترقی ننگے لباس میں نہیں ہے. ترقی بے پردگی میں نہیں ہے. ترقی مرد اور عورت کی بے حجابیوں میں نہیں ہے، بلکہ ترقی اللہ تعالیٰ کی رضا سے وابستہ ہے، اور یہی دائمی ترقی ہے. اور ایک مومنہ عورت اور ایک مومن مرد اس کا فہم و ادراک رکھتے ہوئے کبھی دنیاوی ہوشیاری اور لذات کو اپنی ترقی کا ذریعہ نہیں سمجھتے، بلکہ خدا تعالیٰ کے سچے اور پکے تعلق کو ترقی کا ذریعہ سمجھتے ہیں. بس جہاں مومنہ اور مومن کے لیے حقوق و فرائض کی حدود ہیں، وہاں ایک لامحدود ترقیات کا میدان بھی خالی ہے، اور وہ ہے خدا تعالیٰ سے تعلق کا میدان جس کی کوئی حدود نہیں ہے. بس ایک حقیقی احمدی کے لیے اگر کوئی لامحدود ہدف یا ٹارگٹ ہے اور ہونا چاہیے تو وہ نیکیوں میں بڑھنے کا، خدا تعالیٰ سے تعلق پیدا کرنے کا. اور جب یہ ہوگا تو تب ہی آپ خیر امت کی مصداق بنیں گی. بس اس کو حاصل کرنے کے لیے میدان میں اتریں، کیونکہ یہی آپ کی زندگی کی بقا ہے، یہی آپ کی نسلوں کی زندگی کی بقا ہے، اور یہی آپ کے انقلاب لانے کے عہد کو پورا کرنے کا ذریعہ ہے. یہ سال جو آپ خلافت جوبلی کے سال کے طور پر منا رہی ہیں، اس میں اس عہد کی تجدید کریں جو بیعت کا عہد ہے. آج دوبارہ اس عہد کی تجدید کریں جو آپ نے 27 مئی کو بھی میرے پیچھے دہرایا تھا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے کو تمام دنیا میں گاڑنا ہے، اور خلافت کے قیام کے لیے ہر قربانی دینی ہے، اور اس پر عمل کرنے کے لیے، اس قربانی کے لیے جیسا کہ میں نے کہا سب سے پہلے اپنے نفسوں کی قربانی کرنی ہوگی. اپنے اعمال کو اس قابل بنانا ہوگا جو اللہ تعالیٰ کی نظر میں مقبول ٹھہریں، اور جو اعمال اللہ تعالیٰ کی نظر میں مقبول ٹھہریں گے وہی دنیا میں انقلاب لانے کا ذریعہ بنیں گے. بس اس معاشرے میں رہتے ہوئے ہر قدم پھونک پھونک کر اٹھائیں اور دنیا کی طرف اتنی نہ جھک جائیں کہ خدا تعالیٰ کے احکامات ہی بھول جائیں. آج ماشاءاللہ اس وقت سفید دوپٹوں میں اکثریت ملبوس ہے. ان سفید دوپٹوں نے جو وحدت پیدا کی ہے، اس ظاہری وحدت کو اپنے دلوں میں بساتے ہوئے خدائے واحد کی وحدانیت کو ہمیشہ پیش نظر رکھیں کہ اللہ تعالیٰ کی دلوں پر نظر ہے. اللہ تعالیٰ آپ میں سے ہر ایک کو حقیقی اور سچا احمدی بننے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان مومنات میں آپ کا شمار ہو جو حقیقی انقلاب لانے کے لیے اپنا سب کچھ قربان کرنے والی ہوتی ہیں. آپ میں سے ہر ایک ان اعلیٰ معیاروں کو حاصل کرنے والی بنے جو قرون اولیٰ کے مسلمان عورتوں نے قائم کیے تھے. وہ معیار قائم کرنے والی بنے جو امام وقت کی بیعت میں آنے کے بعد اس زمانے میں بھی اپنا سب کچھ قربان کر کے قائم کیے گئے. کبھی دولت کی فراوانی یا آسائش یا مغرب کی لہو و لعب آپ پر اثر نہ ڈالے. اللہ کرے اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق عطا فرمائے. اب دعا کر لیں.